سورہ روم کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ذات اور کائنات پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ جو اس دنیا میں آ کر اپنا مقصد بھول چکے ہیں، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ خدا کو بھول بیٹھے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ نے ان لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور کائنات کا مشاہدہ کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون اولم يتفکروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں، وہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی صرف جانتے ہیں، وہ لوگ آخرت کی حقیقی زندگی سے غافل اور بے خبر ہو چکے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان اللہ نے کیا پیدا نہیں کیا جو موجود ہے، مگر نظام حق اور مقررہ مدت کے دورانیے کے ساتھ؟ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان دونوں آیات میں انسان کو اپنی ذات اور کائنات پر غور کرنے کی دعوت دی ہے، غور و فکر کرنے کی۔ اور اسی ضمن میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک لے کر آئی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، بدترین ہے وہ لوگ جن کی زبانوں کے شر سے بچنے کے لیے تم عزت کرتے پھرتے ہو۔ بدترین ہے وہ لوگ اللہ کی نظر میں، دین اسلام کی نظر میں بدترین ہے وہ لوگ جن کی زبان کے شریر سے، شر سے بچنے کے لیے تم ان کی عزت کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں آ کر اپنی حقیقت کو بول چکے ہیں کہ میں ایک گندے نطفے سے میرا وجود ہوا ہے، اللہ نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ وہ ذات جو سب جہانوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ اس دنیا میں آ کر اس کو بھول گیا اور خود خدا بن بیٹھا ہے، خود خدا بن بیٹھا ہے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان سے پوچھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور مجھے نصیحت کر دیں تاکہ میں دنیا میں اس پر عمل کروں اور کامیاب ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے، کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا۔ تو انہوں نے کہا حضور میں سمجھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر سمجھ نہیں سکے تو اگر اس کی تفصیل میں نہ جاؤ تو بہتر ہے کہ نہیں حضور مجھے سمجھائے، سمجھ نہیں سکا۔ معاذ اللہ کون بدبخت ہے جو خدا اور رسول بننا چاہے گا؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، خدا بننے سے مراد یہ ہے اپنی زندگی میں کہ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو اس کے حکم کو نہ ماننے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں کبھی بھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی ہو، اسی کو فالو کیا جائے، اسی کو مانا جائے۔ نمبر 1۔ دوسرا، کبھی رسول زندگی کے اندر نہ بننا۔ یہ صرف رسول کی ہی شان ہے کہ جو ان کی ذات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں کبھی رسول بھی نہ بننے کی کوشش کرنا، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اس حدیث مبارکہ میں یہی مفہوم ہے، یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ بدترین ہے وہ لوگ کہ جن لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔
دل میں ان سے محبت نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں، پتہ ہے یہ ظالم ہے، پتہ ہے یہ ظالم ہے، جابر ہے، ظلم کرنے والا ہے، تو پھر بھی ان کے شر سے جب وہ سامنے آ جائے، چودھری صاحب سلام، ملک صاحب سلام، بٹو صاحب سلام، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم؟ تو وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں، تو بدترین لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام میں ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، نگاہ میں، یہ بدترین لوگ ہیں جو دنیا میں خود ہی خدا اور رسول بنے بیٹھے۔ آپ کسی شکل میں بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، حکمرانوں کی شکل میں لینا چاہیں تو انالیسس کر لیں، اپنے موجودہ محلے، علاقے، گاؤں، بستی، شہر کے ایم پی ایم این اے کو دیکھنا چاہیں، چودھری کو دیکھنا چاہیں، وڈیرے کو دیکھنا چاہیں، یا صاحب اقتدار عدالتوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھنا چاہیں، یا اس قوم کا تحفظ کرنے والے ادارے، پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیں، ہر سیکورٹی کے اداروں کو دیکھنا چاہیں، جس کو بھی دیکھنا چاہو آپ انالیسس کر سکتے ہیں ان لوگوں کا شمار کس میں ہو رہا ہے۔ یہ وہ ذلیل ترین لوگ تو نہیں ہیں، یہ بدترین وہ لوگ تو نہیں ہیں جو اللہ کی نظر میں جن کی کوئی اہمیت نہیں، ان کو پہچانے۔